میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج پھر ایک پرانا رون پٹن ہے، یہ جو پیڑوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں۔ پہلے تو آپ کو ایک بہت ہی پرانی سی تصویر، کوئی میرے خیال ہے چار ایک سال پرانی تصویر ہے۔ یہ ہمارے گھر کے بالکل نزدیک پرلی سڑک کے اوپر ایک دن صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر کے باہر جو ایک نیم اور ایک بیری تھی وہ کاٹ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی نا کیوں کٹ رہے ہو؟ تو کہتا جی گند بڑا پیندا ہے۔ میرے سے راہ نہ گیا، میں کہا جی جڑا تسی گند پاندے ہو وہ تہن پیڑا نہیں لگدا، اے درخت گند پا رہے نے وہ بڑا تہن برا لگدا ہے۔ یعنی یہ جو پتے گرتے ہیں وہ گند ہے ہمارے لیے۔ ہم پتہ نہیں کہ کس عقل ہمارے بھیجوں میں بھری ہوئی ہے، عقل نام کی تو خیر وہ چیز نہ ہوئی۔ اچھا، اب پچھلے سال یعنی 2022 کے اندر اگست میں ایک یہاں نزدیک میں ایک ریسٹورنٹ کھل رہا تھا، یہ جوہر ٹاؤن کی جو مین روڈ ہے اس کے اوپر، اور یہ جو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور یہ کینسر ہاسپٹل والا چوک ہے اس سے تھوڑا شمال کی طرف، اس کا وہاں سے ایک دن میں گزرا بہت سویرے، کہیں میں جا رہا تھا تو وہ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو باہر ایک ٹالی کا درخت ہے سڑک کے کنارے شیشم کا، وہ درخت لڑکے چڑھے ہوئے ہیں اور اس کو اوپر سے کاٹ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہتا ہے جی یہ مالکاں دا آرڈر ہے۔ اس نے وہ جو دکان تھی یا جو بھی تھا اس وقت، مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا ہے، اس وقت تک نہیں مجھے پتا تھا، کہنے لگا جی مالکاں دا آرڈر ہے۔ تو میں نے کہا یار پھر لکھ دی لعنت ہی ہے، مالکاں تے جڑا چنگا بھلا ٹالی کا درخت کوئی 40 فٹ اونچا وہ کٹوا رہے تھے۔ وہ یہ آپ اس کی ایک تصویر دیکھ لیجئے، یہ اگست 2022 کی ہے۔ اور کٹوا کیوں رہے تھے کہ ایک یہ ریسٹورنٹ بن رہا تھا، ہنی بیز اس کا نام تھا۔ یعنی اس میں جو آئرنی تھی نا، وہ اس جاہل مطلق جو ریسٹورنٹ اونر تھا وہ کوئی جاہل آدمی ہوگا، کیونکہ تعلیم یافتہ ہوتا تو وہ اس کا نام کچھ اور رکھتا، اس نے اس کا نام ہنی بیز رکھا ہوا تھا اور درخت کٹوا رہا تھا۔ اور درخت کا کاٹنے کا منطق یہ تھی کہ جناب ریسٹورنٹ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی وہ اس قدر کا جاہل مطلق آدمی ہے۔ یہ درخت یہ اس آپ رخ سے دیکھیے، یہ جو پیڑ ہے، یعنی جو ٹریفک ہے وہ پرلی طرف سے آنی ہے، ٹریفک جو آ رہی ہے وہ پیڑ اس کا ویو نہیں روک سکتا۔ پیڑ اگر ویو کسی کا روکے گا تو جو پرلے ٹریک پہ چل رہی ہے، اور وہ پرلے ٹریک اور اس ٹریک کے بیچ ایک بہت بڑا آئی لینڈ ہے جس کے اوپر پہلے سے ہی ایلسٹونیا کے بے شمار درخت لگے ہوئے ہیں، تو انہیں تو ویسے ہی نہیں نظر آنا۔ لیکن پیڑ جو ہے نا جی، ہم مسلمانوں کو شدید نفرت ہے پیڑوں سے۔ اسی کہنے ہیں جی سب تو پہلا تو پیڑ درخت جڑا ہے نا وہ وڈ دیو، درخت نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ جاہل نے کاٹ دیا، تو میرے دل سے ایک ہی آہ نکلی کہ کاش یہ ریسٹورنٹ فیل ہو جائے، اور وہی ہوا، وہ ریسٹورنٹ فیل ہو گیا۔ یہ تصویر جو ہے، یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی میرے خیال ہے 10-11 جون کو اتاری گئی ہے، یعنی 2023 کے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ پیڑ پھر ہرا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ شکر ہے وہ تنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو وہاں پہ ایک لڑکا کام کر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا، دوپہر کا وقت تھا، میں نے کہا کہ بیٹا ریسٹورنٹ کھلا ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں اب تو کچھ دنوں میں کھلے گا۔ میں کہا کیوں، کیا ہو رہا ہے؟ کہتا یہ صفائی ہو رہی ہے۔ میں پچھلے 1 سال میں دیکھتا رہا تھا کہ وہاں کبھی کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈائنر نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں؟ کہتا جی اب نام بدلی کر کے کھولنا ہے، اب پتہ نہیں کیا اٹ وٹا دا نام رکھن گے کی رکھن گے، تو درخت ایونچولی، یہ درخت کی بھی آپ حالت پہ ذرا غور کر لیجئے کہ ٹھیک ہے یہ ایونچولی کٹ جائے گا، یہ کاٹ دیا جائے گا کہ ریسٹورنٹ ساڈا نظر نہیں آندا۔ میں آپ کو ماڈل ٹاؤن کا ایک گھر دکھاتا ہوں۔ یہ تصویر خیر میں نے 2005 یا 6 میں لی تھی۔ یہ گھر بنا ہے کہیں 1995-96 میں۔ اس سے پہلے یہاں پہ کوئی پرانا گھر ایک تھا، وہ ڈھا کے یہ بنایا گیا، باتھ روم ٹائلز لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے،
اور اس کے باہر یہ جو ایک آپ کھگ ٹنڈ دیکھ رہے ہیں نا کھڑا، یہ دراصل بیڑی پتے کا پیڑ یہ وہ ہے. یہاں پہ 8 بیڑی پتے کے اتنے خوبصورت پیڑ تھے. وہ سارے یہ جو جاہل آدمی ہوگا کوئی جس نے پیڑ کاٹ دیے کہ جی میرا گھر نہیں نظر آئے گا. تو وہی بات کہ ہمیں پیڑوں سے تو ہمیں شدید نفرت ہے. پیڑ نہیں ہونا چاہیے، رخ نہ کہتے ہوئی نظر آ جائے سانوں. ہاں اگر کھجور کا ہے تو پھر وہ اور بات ہے. ابھی جو بالکل حال میں نے پیڑ دشمنی دیکھی ہے نا، وہ یہاں یہ نزدیک میں ایک ایئر لائن سوسائٹی ہے، وہاں پہ میں نے دیکھی ہے. وہاں پہ یہ 3 دانے کوئی ڈینٹسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کتھوں چھولے دے کے ڈینٹسٹ بنے ہونے ہیں کہ ان کو اتنی بھی نہ ان کے اندر تہذیب ہے نہ ان کے اندر سمجھ ہے. ایک کا نام ہے وقاص علی، ایک ماہم ہے اور ایک ایاز ہے. یہ 3 ڈاکٹر ہیں. ساتھ میں آپ ٹیلی فون نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ فون کر کے کچھ لعنت ملامت کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے، مجھے بڑی خوشی ہوگی. یہ ان کے گھر کے باہر یہ جو کلینک ہے، یہ ایک گھر کے اندر کلینک بنا ہے. مکان کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو کھگا آپ کو ٹنڈ منڈ ایک نظر آ رہا ہے، یہ سکھ چین تھا. اور میں اسے کئی سالوں سے دیکھ رہا تھا یہاں پہ یہ سکھ چین کو، اور بڑا اوپر سے خوب پھیلا ہوا تھا. اس کا تنا بڑا ایسے مزیدار ٹیڑھا سا ہو کے اوپر کو جاتا تھا اور یہ اوپر سے خوب اچھا پھیلا ہوا تھا. تو ایک دن میں گزر رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ کٹا ہوا ہے. اور آپ اس کھگے پہ غور کریں، یہ تازہ کٹا ہوا ہے. یہ تصویر بھی 10 جون 2023 کو لی گئی ہے. یہ بالکل تازہ کٹا ہوا ہے. یعنی جس دن یہ پھٹا لگا، یہ منحوس قسم کا پھٹا، یہ 3 جاہلوں کے نام والا پھٹا لگا، اس دن اس سے 1 رات پہلے یہ رات کے اندھیرے میں درخت کاٹا گیا. یہ سارے جو بدبخت لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک جرم کر رہے ہیں اور یہ رات کے اندھیرے میں کاٹتے ہیں. وہ جو وہاں پہ شیشم کاٹی گئی، وہ نام نہاد ریسٹورنٹ کے باہر، وہ بھی رات کے اندھیرے میں کاٹی گئی تھی. یہ بھی رات کے اندھیرے میں کاٹا گیا. اور صرف یہ تھا کہ یہ پھٹا لگانا تھا انہوں نے، اس لیے وہ انہوں نے کہا جی نظر نہیں آئے گا. اگر یہ کوئی مہذب معاشرہ ہوتا ہے نا، تو ویسے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ جو مہذب معاشرے ہیں وہ کافروں کے ہیں. مثلا کینیڈا کی میرا ذاتی تجربہ ہے، میں رہا تو نہیں ہوں لیکن گیا ہوں وہاں پہ، اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ نے اپنے گھر کے باہر ایک پیڑ کی ایک شاخ بھی پرون ہی کرنی ہے نا، صرف تھوڑی سی، تو آپ کو میونسپیلٹی سے اجازت لینی پڑتی ہے. کوئی خاص ان کا ایک محکمہ ہے جس سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے. سویڈن میں ابھی ایسا ہی ہے. ڈینمارک میں، یہ 3 جگہوں پہ تو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے پتہ ہے کہ یہ وہاں پہ تو آپ پیڑ کاٹ نہیں سکتے. ان جاہلوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پورا پیڑ ہی رات کے اندھیرے میں کاٹ دیا کہ ہمارا پھٹا نظر نہیں آئے گا. اور پھر صرف یہ پیڑ نہیں کاٹا، یہ آپ اس تصویر میں دیکھیے بائیں ہاتھ جو دیوار کے کونے کے طرف جو دوسرا پھٹا لگا ہوا ہے، اس کے نیچے بھی ایک ٹونڈ منڈ سی چیز کھڑی ہے. وہ جہاں تک مجھے یاد ہے، اس کے اوپر میں نے غور نہیں کیا تھا، وہ مروا کا درخت تھا. بڑا خوشبودار اس کی پھول ہوتے ہیں. ان منحوس لوگوں کو وہ بھی نہیں منظور تھا کہ وہاں پہ خوشبو بھی ہو، تو وہ بھی کاٹ دیا گیا. پتہ نہیں ہم لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں. مطلب پیڑ کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو مکروہ پھٹا ہے یہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا تھا کہ پیڑ کے ساتھ ہی کہیں اس کو ایسے لگایا جاتا کہ نظر آ جائے. کوئی اوپر چھت کے اوپر کچھ لگا دیتے، نیون سائن کچھ کر لیتے، پیڑ بچا لیتے. لیکن نہیں، سب تو پہلا درخت وڈنا ہے، چھڈنا نہیں ہے درخت اسی اتھے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ نگہت سعید خان ہیں، ان کی ایک این جی او ہے اثر. کہیں 1990s میں مڈ 90s میں ان کا دفتر بننا تھا یہاں پہ گلبرگ 3 کے اندر جی بلاک میں. تو اس پلاٹ کے اندر ایک چیڑ کا پیڑ تھا، چیڑ جو پہاڑوں پہ اگتا ہے. نگہت نے جو اپنے دفتر کا ڈیزائن کرایا وہ اس طرح سے یو شیپڈ بنوایا کہ وہ پیڑ انہوں نے بچا لیا. وہ تو ایک عقل مند بندی کی نشانی ہے
کہ اس نے وہ پیڑ بچا لیا۔ یہ جو آپ ایئر لائن سوسائٹی میں 3 دندان سازوں کا دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں تعلیم کہاں سے حاصل کرتے ہیں یہ لوگ کہ ان میں ذرا سی عقل نہیں آ سکتی۔ یہ جو پیڑ انہوں نے کاٹا ہے سکھ چین کا، یہ اس کی میں نے جا کے وہ رنگز گنی تھیں جب کٹنے کے بعد، تو 19 سال پرانا یہ پیڑ تھا۔ 19 سال میں یہ کوئی 30 فٹ اونچا ہوا تھا، اور یہ روزانہ ایک میں نے کہیں ایسٹیمیٹ پڑھا ہے کہ اس طرح کا پیڑ روزانہ کوئی 25 لوگوں کے لیے آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ ان خانہ خرابوں نے اپنے 4 پیسے کمانے کے لیے، لوگوں کے دانت خراب کر کے اپنے 4 پیسے کمانے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو آکسیجن دینے والا پیڑ تھا اس کو کاٹ دیا۔ تو ہمارے یہاں تو یہی ہو رہا ہے۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک گھر اور دکھا دوں جس کے باہر ایک جنگلی بیری اگی ہوئی ہے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے اس بیری کا پھل بہت میٹھا ہے، اور اندر بھی کچھ درخت نظر آتے ہیں، اور پورا گھر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے بیلوں سے۔ اے پتہ نہیں کنہ دا گھر ہے، اے کہو جے لوگ نے، اے کو وکھرے ہی ٹائپ دا، کو پتہ نہیں کتھوں آئے نے، مریخ سے آئے ہوں گے یہ۔ تو آج کی جو چھوٹی سی بپتا تھی، جو رون پٹن تھا، وہ میرا یہ تھا کہ بھائی پیڑ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پیڑ لگانے کی ضرورت ہے۔